اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ جی آیت نمبر 85۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وعدہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے جو ہیں لوگ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے ہاں کر دی اور تم اس بات پر گواہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم پھر تم ہی ہاؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنے لوگوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے۔ اچھا، اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیسائی تھے، انصار تھے، ان کے دو قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس، قبیلہ اوس، اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اور اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں جو آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے، اب انصار کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور بنو جو ہے یہود، ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اب کیا تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے مطلب انصار لوگ جو ہیں، اوس والے جو قبیلے کے تھے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے انصاری جو بھائی ہیں خزرج کے، ان کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کو چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو اوس قبیلہ تھا انصار کا، وہ ساتھی بن گیا اس کا اوس قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ کا ساتھی بن گیا، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یعنی اوس قبیلہ تھا انصار کا اور بنو قریظہ جو قبیلہ تھا وہ یہود کا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نہیں انہوں نے ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے اوس جو قبیلہ تھا انہوں نے بنو قریظہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ان کے ساتھی بن گئے۔ اور جو خزرج قبیلہ تھا انصار کا دوسرا قبیلہ، انہوں نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ دوستی کر لی۔ مطلب یہ ایک دوسرے کے اپنے جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے، انہوں نے اپنے مطلب مذہب کے لوگوں کو چھوڑ کے جو دوسرا مذہب تھا اس میں دوستی کر لی، ان قبائل کے ساتھ کر لی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ آپس میں دوستی کرنے کی وجہ سے انصار کے جو قبیلے والے تھے، اوس والے، وہ خزرج کو نکال دیتے تھے، ان کو جلا وطن کر دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے بنو قریظہ کے ساتھ مل کے۔ اب جو خزرج والے تھے وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ مل کے جو ہے اوس کے قبیلے کو اور بنو قریظہ کو آپس میں قتل کرتے تھے۔ مطلب ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے مذہب کے لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور تم نکالتے ہو اپنے لوگوں میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، یعنی اپنے مذہب کے لوگوں کو جلا وطن کر دیتے ہو۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، یعنی اپنے مذہب کے جو لوگ ہیں ان پر تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کر دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَإِن اور اگر یأتوکم آئے تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ اچھا، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جو یہودی انصار اور جو یہود تھے، یہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے تھے۔ مطلب آسان احکامات پر عمل کر لیتے تھے، مشکل احکامات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا تھا کہ جب کوئی قیدی ہو کر ان کے پاس آتا تو فدیہ دے کر چھڑا دیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور وہ حرام ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی کہ فدیہ دے کر چھڑانے والی بات کو کتاب میں، ان کی کتاب میں یہ تھا کہ جب کوئی قیدی بن کے آئے تو آپ فدیہ دے کے اس کو چھڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، کتاب میں جو تورات، زبور کتابیں تھیں، انجیل، ان میں یہ منع کیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا۔
تو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی ان کو جلا وطن کرنا تم پر حرام کیا گیا تھا، اس بات کو تم نہیں مانتے تھے، جلا وطن کر دیتے تھے، اور قیدی ہوتا تھا تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، یعنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے، کچھ کا انکار کر دیتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ جی افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی، بعض کتاب کے حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ قیدی کوئی ہو کے آ جاتا تو فدیہ دے کر، فدیہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے کچھ معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لینا، یہ ہوتا ہے فدیہ، فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، کہتے تھے ہماری کتاب میں یہ لکھا گیا۔ اور جب کسی کو جلا وطن کرتے تھے اپنے مذہب کے لوگوں کو، تو وہ بھی تو کتاب میں تھا کہ ان کو جلا وطن نہیں کرنا، وہ کر دیتے تھے، وہ بھی تو کتاب میں تھا، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیا تم پھر کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء، پھر کیا بدلہ ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جو کوئی ایسے کام کرے کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آئے، بعض کا انکار کر دے، اپنے مطلب کے احکامات کو مان لے، جو مشکل لگے ان کو چھوڑ دے، ان کا کیا بدلہ ہے، سوائے رسوائی کے جو انہیں دنیا کی زندگی میں ملے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے، اِلَىٰ، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو یہ تم عمل کر رہے ہو، یہ جو ہے اپنے مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب کو استعمال کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے نہ تو عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کسی بھی طرح سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے۔